صحبت اللہ والوں کی الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض صدق الله العظيم. گزشتہ کئی جمعہ سے ازواج مطہرات کا بیان آپ حضرات سن رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ازواج مطہرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بارے میں عام مسلمانوں کو بہت کم معلومات ہے، اور جبکہ قرآن مقدس میں ان کے فضائل بھرے ہوئے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جس نے ازواج مطہرات کو پیچھے کر دیا ہے اور اہل بیت کے نام کو آگے کر دیا ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی تنظیمیں، غلامان اہل بیت، فدایان اہل بیت، بہت سارے ناموں سے اس کو شہرت دی گئی ہے، مگر اس شہرت کے پردے میں امہات المومنین کی جو عظمت اور جو شان، جو بڑائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی، آج امت کے نگاہ سے وہ چیزیں اوجھل ہو گئی۔ اب ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دو چار نام جانتے ہوں گے، میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر امہات المومنین کے بارے میں نہیں جانتے، ان کی کیا خدمات ہیں دین کے تعلق سے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے اور اس کی اشاعت کی ہے، اور حضور کے ساتھ مکے میں جو مظالم ہوئے ہیں ان مظالم میں امہات المومنین کا کیا حصہ ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جبکہ یہ باتیں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمارے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارے یہاں صرف صحابہ نہیں ہیں بلکہ صحابیات بھی ہیں، صرف مسلمانوں کے مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اسلام کے لیے قربانی دینے میں، اسلام کی خدمات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، آپ کی مدد کرنے میں عورتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امہات المومنین میں سے سب سے پہلی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آپ کئی جمعہ میں بہت کچھ سن چکے ہیں،
ان کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے مگر صرف 2، ایک ابو بکر اور دوسری خدیجہ، ان کے احسانات کا بدلہ میں قیامت میں چکاؤں گا نہیں بلکہ اللہ سے دلواؤں گا. حضور نے اپنے اوپر نہیں لیا کہ میں دے دوں گا، احسان کا بدلہ میں چکا دوں گا، اپنا نام نہیں لیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کے احسانات کا بدلہ میں دلواؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو امت میں پہلا مسلمان وہ عورت ہے، یعنی اماں خدیجہ ہے. یہ ابو بکر سے بھی پہلے مسلمان ہوئے. حالانکہ علماء نے جو فہرست دی ہے تو اس کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے کہ مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں اماں خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید، بچوں میں حضرت علی. یہ 4 تقسیم کی گئی ہے. مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے اسلام لانے والی عورت تھی، اور وہ ہیں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی غار حرا سے جب واپس تشریف لائے تو ابو بکر سے ملاقات تھوڑی ہوئی. تشریف لائے تو گھر میں خدیجہ سے ملاقات ہوئی. اماں خدیجہ سے آپ نے سارا حال بیان کیا نبوت کا. خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ یہ نبوت کی باتیں ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ نبی ہیں. تو حضور کو نبی تسلیم کرنے والی سب سے پہلی ذات جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ کر دی. اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا کہ یہ میرے کام آئے گا بڑھاپے میں. کام ہم لوگ بچاتے ہیں نا بھائی، پیسہ بچاتے ہیں، مال بچاتے ہیں، جائیداد بچاتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا. ہم لوگ اس میں سے کمی کرتے ہیں، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے. جس کا جو حق ہے وہ دے دو، بیوی کا حق ہے دے دو، بچوں کا حق ہے دے دو، اور اپنے لیے بھی رکھو. ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے. لیکن یہ کہ سارا کا سارا اپنے لیے رکھ لیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے چپ کرا دیں، یہ ٹھیک نہیں. اماں خدیجہ نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا. اور بھی بہت سارے صحابہ کا حال ہمیں نظر آتا ہے. ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنا 7 باغ کھجوروں کا، نہایت عمدہ باغ تھے، پیداوار بہت تھی، فصل بہت عمدہ لگتی تھی اس میں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دے دیا کہ یہ 7 باغ جو ہے یا رسول اللہ آپ لے لیجئے. کیا دل تھا، کیا جگر تھا، دین کے لیے، نبی کے لیے خرچ کرنے کا کیا جذبہ تھا. آج ہمارے یہاں جمعہ کے دن ڈبہ پھرایا جاتا ہے تو اس میں سے نکلتی ہے ریزگاری. 2 ٹکا کا سکہ،
1 روپے کا سکہ بہت بڑھ کے 10 روپے کا سکہ، تو اس میں ڈبہ میں ریزگاری ڈالتے ہیں ہم لوگ، مگر یہ ریزگاری صرف مسجد میں ڈالتے ہیں، شادی بیاہ میں ریزگاری نہیں چلتی، وہاں کوئی ریزگاری نہیں دیتا، کھدرا اور پھٹکر جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے، اور باقی جتنا نوٹ ہے کڑا کڑا وہ سب دوسرے کاموں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے۔ مگر صحابہ سے سیکھو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اگر سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ 7 باغ کو دے دینا، بڑا بڑا باغ تھا، کافی کھجور تھے اس میں، کھجور کے درخت، اللہ کے رسول کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے، آپ لے لیجئے۔ حضور نے اس کو لینے کے بعد مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہیں رکھا، حالانکہ چاہتے تو وہ سب کا سب آپ کا تھا، ہر مہینہ اس کی آمدنی آتی، آپ اس میں سے خرچ کرتے، مگر آپ نے مسلمانوں کو دے دیا وہ سارے باغ۔ اسی طرح سے اور بھی بڑے بڑے صحابہ کا ہم جب حال پڑھتے ہیں تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے لیے فکر نہیں ہوتی کہ میرا کیا ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی قسم پرسی کا عالم تھا، قحط تھا، گرانی تھی، مگر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ چلو نکلو اللہ کے راستے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک مسجد نبوی میں بچھا دی اور کہا کہ لاؤ جس کو جو کچھ دینا ہے اللہ کے راستے میں لاؤ، لا کے دو۔ صحابہ اپنے اپنے حساب سے سب لے کے آئے، انہوں نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام آدھا مال، آدھا بال بچوں کے لیے رکھا، آدھا لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے وہاں قدموں میں دیا، چادر پہ رکھا، جو کچھ ان کے گھر میں تھا۔ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ نہیں فرمایا کہ کتنا لائے ہو یہاں، کتنا دیا تم نے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے ہم نے آدھا چھوڑ دیا ہے، آدھا یہاں لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ دیا۔ یہی سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضور نے کیا کہ ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ علامہ اقبال نے ایک نظم میں یہ بات لکھی ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صدیق نے یہی جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کو چھوڑا اور آپ کو چھوڑا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرنا۔ جتنی بھی ام المومنین، امہات المومنین گزری ہیں یا حضور کے نکاح میں آئی ہیں، سب کی سب
فراخ دل تھی، صدقہ کرنے والیاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والیاں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے پوچھا کہ جانتی ہو تم میں سے سب سے پہلے میرے پاس کون آئے گا؟ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے کون ملے گا؟ اب وہ لوگ خاموش کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملے گی. جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. تو ہاتھ لمبا کو انہوں نے ظاہری معنی پہ لیا اور سب اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. سمجھ میں نہیں آیا. انتقال سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا. تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ حضور کے لمبے ہاتھ کا مقصد کیا تھا. لمبے ہاتھ کا مقصد یہ تھا کہ بہت خیرات کرنے والی اور کسی کو بھی اپنے گھر سے کسی سائل کو واپس نہیں کرنے والی وہ تھی ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی. اب امہات المومنین کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے جو لمبے ہاتھ والی کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی تو یہی ہے. ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا، ان کا لقب ام المساکین بھی ہے، مسکینوں کی ماں. تو یہ تھی امہات المومنین اور ان کی زندگی کا یہ حصہ کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو پورا لان نفقہ دیتے تھے. پورا 3200 کلو اناج بنی قریظہ کی زمین سے حضور کو ملتا تھا سالانہ، ایک سال میں. اور آپ وہ تمام غلوں کو اپنی بیویوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تقسیم کر دیتے. بعد میں باغ فدق خیبر کی زمین یہ مال غنیمت نہیں تھا. ایسا نہ سمجھو کہ لڑائی بھڑائی کر کے رسول اللہ نے زمین لے لی، اب اس کا غلہ کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بیویوں کو بھی کھلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مال غنیمت نہیں تھا. مال غنیمت تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اس میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا. مال غنیمت میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، مگر جو مال، جو زمین، جو جائیداد بغیر جنگ کے حاصل ہو، دشمن اپنی زمین حوالے کر دے، اپنی ملکیت حوالے کر دے، تو اس کو کہتے ہیں مال فے. وہ فے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ملکیت ہوتی ہے. وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے. تو مال فے فدق میں حاصل ہوا جب خیبر فتح ہوا. خیبر والوں نے بھی حضور کو زمین دے دی، کہا کہ لیجئے یہ آپ کی ہے. لڑائی نہیں ہوئی وہاں، لڑ کے وہ زمین، وہ حصہ نہیں لیا گیا، اس لیے وہ حصہ بھی مال فدق میں شامل ہوا. اور حضور اس سے اپنے گھر والوں کے تمام اخراجات کو پورا کرتے تھے. تو یہ امہات المومنین جمع کر کے کچھ رکھتی نہیں تھی.
پہلی شادی ہوئی اماں خدیجہ سے، ان کی یاد حضور کے دل سے کبھی نہیں گئی، ان کی محبت حضور کے دل سے آخر وقت تک نہیں گئی۔ اکثر مدینہ شریف میں بھی اس کا نظارہ ہوتا رہتا تھا۔ حالہ بنت خویلد بہن تھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک بار یہ مدینہ آئی تو آ کے آواز دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، تو حضور نے جب ان کی آواز سنی تو ان کی آواز اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی تھی۔ بہن تھی نا، تو بھائیوں کی آواز بہنوں کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے سے چہرہ بشرہ تو ملتا ہی ہے، یہ تو اللہ کی عجیب قدرت ہے، آواز بھی ملتی ہے۔ تو جب حالہ آئی وہاں حضور کو آواز دی تو حضور اٹھے اور فرمایا کہ یہ حالہ ہوں گی، خدیجہ کی بہن یہ آئی ہیں، سمجھ گئے، بلایا اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، کہا کہ آؤ حالہ اس پر بیٹھو۔ خدیجہ کی بہن بیٹھایا حضور نے، بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے اور بہت تحفہ تحائف دے کر آپ نے ان کو رخصت کیا۔ ایک مرتبہ اور ایک بوڑھی عورت آئی، ان کا بھی حضور نے بڑا اکرام کیا، چادر بچھایا، ان کو بٹھایا اور بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اس وقت گھر میں، وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون عورت ہے۔ بہت دیر تک بات کرتے رہے اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا تو عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے؟ ان کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں اور آپ نے اتنی دیر تک ان سے باتیں کی، کون ہے یہ؟ حضور نے بہت خوش ہو کر عائشہ سے کہا کہ عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں، اور جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتے تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن اما عائشہ صدیقہ نے یہ طے کیا کہ میں اب خدیجہ کے بارے میں حضور کو کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ بار بار وہ ٹوکتی تھی، کیا اس بوڑھی عورت کا نام آپ بار بار لیتے، کیا ان کا تذکرہ آپ ہمیشہ کرتے رہتے؟ اور حضور ان کو جواب بھی دیتے تھے کہ عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ خدیجہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا تو خدیجہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو خدیجہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا تو خدیجہ نے اسلام کے لیے خرچ کیا تھا۔ حضور ان کو سمجھاتے تھے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ اما عائشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ تو یہ تھا نبی کی بیویوں کا حال۔ ان کے بعد حضور نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، گھر خالی ہو گیا۔ انتقال کے بعد گھر خالی ہو گیا، بیٹیاں جوان ہیں، ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے، کھانے پکانے کا مسئلہ ہے۔ حضور دن بھر تبلیغ میں رہتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر مل کر اسلام سمجھاتے ہیں، تو گھر میں وقت کہاں دیتے تھے؟ تو اسی حالہ نے جو خدیجہ کی بہن تھی، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ شادی کر لیجیے، کسی عورت سے نکاح کر لیجیے۔ اور ایک عورت میں نے دیکھا ہے
بہت اچھی ہے، مناسب ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا رنگ اگرچہ کچھ سیاہ تھا مگر دل کی بڑی اچھی تھی، بیوہ تھی۔ حضور نے ان کا پیغام قبول کر لیا، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ گھر کی تمام ذمہ داریاں دیکھنے لگ گئی۔ عمر دراز عورت تھی اور بدن بھی بھاری تھا، آہستہ آہستہ چلتی تھی، دوڑ کے نہیں چل سکتی تھی، اور بہت ہنسمکھ خوش مزاج، اپنی ایک ایک حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا کرتی تھی تاکہ حضور مسکرائیں، اس لیے کہ حضور کا غم ان کو معلوم تھا، کتنے رنجیدہ رہتے ہیں، کتنے ستائے جاتے ہیں، کتنی گالیاں لوگ دیتے ہیں، سودا کو معلوم تھا۔ اس لیے جب حضور گھر آتے تھے، خدیجہ کے وفات کا غم الگ تھا، ابو طالب کے مر جانے کا غم الگ تھا، اور کافروں کی طرف سے جو مظالم کیا جاتے تھے اس کا غم الگ تھا۔ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے غم کو غلط کرنے کے لیے اپنی خوش فہمی سے اور خوش مزاجی سے حضور کو اکثر خوش کرتی رہتی تھی۔ کبھی ایسے چلتی تھی جیسے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، پاؤں کو بھچکا کے یا اور دوسرے طریقے سے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے۔ یہ سب کتابوں میں نوٹ ہے، یاد رکھو۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں بلکہ ان سے جڑے ہوئے ہر ایک کی سیرت کو ریکارڈ کیا ہے۔ بیوی کی سیرت، بیٹے کی سیرت، رشتہ داروں کی سیرت، صحابہ کی سیرت، یہ سب کا سب نوٹ ہے۔ ارے حضور کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہوئے تھے اس کو نوٹ کر لیا تاریخ نے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا تاریخ مانگتے ہو؟ کیا تاریخ ڈھونڈتے ہو؟ کتنے بال سفید ہوئے تھے وہ بھی نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کر لیا۔ یہ ہے حضور کی پاک زندگی، مقدس زندگی۔ اما سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگی، اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے نکلے مدینہ جانے کے لیے تو اس سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح، اما عائشہ کا نکاح حضور سے کر دیا۔ اس وقت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ آج کل لوگ اس کو لے کر بہت اڑ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کر لیا۔ صدیق اکبر کی یہ محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ حضور سے ہمارا رشتہ قائم ہو جائے، حضور میرے داماد بن جائیں، میں ان کا سسر ہو جاؤں، میری بیٹی ان کی بیوی بن جائے۔ یہ ابو بکر کی محبت تھی اور ان کا یہ خیال تھا۔ نکاح اما عائشہ کا ہو گیا مدینہ آنے سے قبل، اور اس نکاح کے پیچھے بھی بہت ساری اسرار اور رموز ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آسمان سے نازل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا تھا، اور ریشم کے کپڑے میں ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی، بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ، اور اس تصویر کو جبریل نے حضور کو دکھایا، کہا کہ دیکھیے
یہ آپ کی بیوی ہیں. اب حضور کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے، ہماری بیوی کیسے ہو سکتی ہے. جبریل نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے، اور ان کا نکاح اللہ نے آسمان پر آپ سے کر دیا ہے. جی، کئی بیویوں کا نکاح آسمان پہ ہوا، اور کئی بیویوں کا نکاح غائبانہ میں ہوا، ملک حبش میں ہوا. نجاشی بادشاہ نے حضور کا نکاح پڑھایا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کا تذکرہ کئی بار کر چکا ہوں. ہجرت کرنے حبش گئی تھی، ملک حبش. حضور نے پیغام دیا، ابو بکر نے قبول کیا، اما عائشہ سے نکاح ہوا. اور اس وقت رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا. تو اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی برس کی ہو جائے تب نکاح ہوگا. یہ تو حکومتوں نے زبردستی قانون ٹھونسا ہے مسلمانوں پر کہ 18 سال کی عمر ہونا چاہیے. یہ ٹھونسا ہوا قانون ہے، مگر مسلمانوں کے یہاں کم سنی میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو ماں باپ اپنے یہاں رکھ کر گھریلو تربیت دیں اور وہ اس لائق ہو جائے کہ اپنی سسرال میں جا کر رہ سکے. یہ کرنا چاہیے. بالکل بچپن میں حوالے کر دینا یہ مناسب نہیں، جیسا کہ راجستھان وغیرہ میں ابھی تک ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں اور وہ رخصت ہو جاتی ہے، گھر والے ان کو رخصت کر دیتے ہیں. بچپنے کا نکاح بہت ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اس زمانے میں تھا، دستور تھا، رواج تھا. کم سنی میں نکاح ہو جاتا تھا. آج اس کو اعتراض بنا دیا گیا کہ کیسے 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا. بعض غیر مسلموں نے اس کا جواب دیا کہ شری رام چندر کا نکاح سیتا سے اس وقت ہوا جب سیتا 6 سال کی تھی. بہت سے سنتوں نے اور پنڈتوں نے یہ بات کہی ہے. سوشل میڈیا میں ان کا بیان آیا اور انہوں نے اسی کے جواب میں کہا، جب لوگ زیادہ اس پر چیخ و پکار کرنے لگے تو ان سنتوں نے بھی سیتا کی عمر بتائی. تو بہرحال یہ تو ایک نزاعی بات تھی، مگر نکاح ہو گیا. عائشہ رخصت ہو کر مکے سے آئیں حضور کے ساتھ. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. عرب کی بچیاں 9 سال میں مکمل طور پر بالغ ہو جایا کرتی تھی. آج بھی وہ وقت دوہرا کے پھر واپس آ گیا ہے. ابھی کی بچیاں 8-9 سال میں بالغ ہو جا رہی ہیں. بچے 10 سال میں بالغ ہو جا رہے ہیں. ہم لوگوں کا ایک دور تھا کہ 10 سال میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے کیا ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے، مرد کیا ہوتا ہے، جی نکاح کیسے ہوتا ہے، رشتہ کیا رہتا ہے، کچھ نہیں معلوم. 12, 13, 14 برس تک کچھ پتہ نہیں. مگر آج کل کے لڑکے اتنا ٹائم نہیں دیتے، بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے ارد گرد آس پاس جو ماحول ہے، ایک چھوٹا بچہ چھوٹی سی بچی سے کہتا ہے ویڈیو میں، مجھ سے شادی کرو گے؟ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے. چھوٹا سا لڑکا ہے، ہمارے اتنا بڑا ہے، مگر یہ لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کرو گے. اب یہ ساری چیزیں جب ان کے دماغوں میں بچپن سے بیٹھتی رہتی ہیں تو ان کا بچپن ختم ہو جاتا ہے. برا ہو آج کے دور کا
کہ اس نے بچوں سے ان کا بچپنا چھین لیا، کتابوں کا بوجھ پیٹھ پہ لاد دیا اور پڑھائی کی لائن سے ان کے دماغوں کو اتنا الجھا دیا کہ اب بچوں کے پاس نہ کھیلنے کا ٹائم ہے، نہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا ٹائم ہے، نہ ان کی تربیت اور تعلیم کرنے کا ٹائم ہے، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ لگاتے رہتے ہیں، ٹیسٹ چھٹیوں میں بھی آرام کرنے نہیں دیتے، چھٹی میں بھی ٹیسٹ کا دے دیتے ہیں، سبق دے دیتے ہیں، ہوم ورک دے دیتے ہیں۔ ان ظالموں نے پیسہ کمانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے بچوں سے ان کی اپنی بچپن کی دنیا چھین لی۔ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں بچوں پر۔ باہر کے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے گھر کو سنبھالا اور بہت اچھی طرح خوبصورتی کے ساتھ سنبھالا اور ہر مصیبت میں حضور کا ساتھ دیا۔ پکی عمر کی عورت تھی لیکن بہت ہی تجربہ کار۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، سکران نام تھا ان کا۔ یہ مدینہ آئی ہجرت کرنے کے بعد۔ کچھ لوگوں کو حضور نے حکم دیا کہ حبشہ چلے جاؤ تاکہ وہاں سکون ملے۔ تو پہلی دفعہ کی ہجرت میں تو حضرت سودا نہیں جا سکی، مگر دوسری مرتبہ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی جس میں 72 آدمی تھے، اس میں حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حبشہ ہجرت کر گئی، وہاں سے پھر مدینے آئی۔ کافی دنوں تک حضور کے بعد زندہ رہی۔ یہ امہات المومنین میں دوسری ماں ہے، خدیجہ کے بعد سودا، سودا کے بعد حفصہ، اس کے بعد عائشہ، یہ ایک فہرست ہے۔ عائشہ کے بعد زینب، اس کے بعد صفیہ، اس کے بعد جویریہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی تھی، سرداروں کی بیٹیاں تھیں یہ۔ صفیہ بنت حویی بن اخطب، یہ یہودیوں کا سردار تھا اور بڑی مشکل سے مارا گیا، قلعہ بند رہتا تھا، اس کی پرچھائی کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو حویی کا کام تمام کرے؟ بہت بڑا فسادی تھا، تمام یہودوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کرواتا تھا، سود کا بزنس بہت بڑا تھا اس کا۔ تو جب حضور نے اعلان کیا کہ ہے کوئی، تو ایک نوجوان انصاری صحابی کھڑے ہوئے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کام مجھ کو دے دیجیے، میں یہ کروں گا، مگر ایک اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جو جی میں آئے اس سے کہوں، اس میں جھوٹ سچ کا سوال نہیں، میں جو مناسب سمجھوں اس سے کہوں۔ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تم کو اجازت ہے۔ اب یہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، قلعہ کے اندر کوئی داخل نہیں ہو پاتا تھا، پہرا لگا رہتا تھا۔ یہ جو ہے پہرا داروں کو ہٹا کر ماموں 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 کہتے ہوئے قلعہ کے اندر گھس گئے۔ لوگوں نے پوچھا اے کہاں جا رہا ہے؟ ماموں سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔
اور یہ ماموں ماموں کرتے کرتے حیی ابن اخطب کے گھر کے اندر حجرے کے اندر پہنچ گئے جہاں وہ بند رہتا تھا. اب جا کے وہاں السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں ماموں، خیریت سے ہیں ماموں. اب وہ بھی گھبرا گیا، پریشان، ارے یہ بھانجا ہمارا کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا. کہنے لگے امی انتقال کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا ماموں فلاں قلعہ میں رہتا ہے، حجرہ میں رہتا ہے، ماموں سے جا کے ضرور ملاقات کرنا، ماموں ہم آپ سے ملنے گئے. بہرحال انہوں نے اندر گھس کر ماموں کا رشتہ جوڑ کر حیی ابن اخطب کے سینے پہ چھرا مارا اور مار کے اس کو ختم کر کے واپس چلے آئے. اس واقعہ سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک جنگل میں 2 شیر رہتے تھے اور دونوں میں آپس میں بڑی چکچک رہتی تھی. جنگل کے جانور پریشان تھے ان دونوں سے، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کو کھا گیا، کبھی اس کو کر دیا، پریشان. لوگوں نے یہ مل کے طے کیا کہ لومڑی سے کہا جائے کہ وہ ان دونوں سے جنگل والوں کو نجات دے. اس نے ٹھیکا لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں کو ختم کروا دیں. تو لومڑی پہلے شیر کے پاس گئی اور اس کو بھی اس نے ماموں ماموں کہہ کے زیر کیا اور کہا کہ ہم آپ کی بھانجی ہیں، اور اس کو یہ کہا کہ یہ جو دوسرا شیر ہے نا ماموں، یہ آپ کو بہت گالی دیتا رہتا ہے اور بہت چیلنج کرتا رہتا ہے کہ ارے وہ کون ہے، اس کو دیکھ لیں گے ہم. اب ماموں کو غصہ، ایسا بولتا ہے، کہا. پھر دوسرے کے پاس گئی، وہاں بھی ماموں کا رشتہ لگا کے گھس گئی، ماموں ماموں ماموں. اور اس کو اس شیر کے بارے میں کہا کہ یہ تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس قدر آپ کو گالی دیتا ہے کہ ماموں ہم تو سن نہیں سکتے. شیر نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ مقابلہ کر لیجئے، دن طے کر لیجئے اور آمنے سامنے ہو جائیے، فیصلہ ہو جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہی ڈیٹ ٹھیک کرو. لومڑی نے ایک ڈیٹ ٹھیک کیا، اس کو بھی جا کے بولا کہ فلاں دن فلاں اتنا بجے آپ آ جائیے، فلاں دن فلاں دن. دونوں آ گئے. اب دونوں آئے تو دونوں بھیڑ گئے تو ایک دوسرے کو نوچنے گھسیٹنے لگ گئے. اب یہ لومڑی الگ کھڑے ہو کر تالی بجا رہی ہے کہ جب جیتے تو ماموں جیتے. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کو بول رہے اور دوسرا ماموں سمجھ رہا ہے کہ ہم کو بول رہے. جب جیتے تو ماموں جیتے. جی تو یہی کرتے کرتے وہ دونوں ختم ہو گئے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا کام کیا. ایک یہودی سردار کو اس کے حجرے میں، اس کے قلعہ میں گھس کر، اور انہوں نے رسول اللہ سے اجازت لے لی تھی کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں جو جی چاہوں کہوں. یہ حیی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المومنین بنی. جب گرفتار ہو کے آئی بنو قریظہ سے، حضور نے فرمایا کہ کس کے حصے میں جائیں گی؟ ایک صحابی کے حصے میں وہ آ گئی. حضور نے فرمایا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، تو سردار کی بیٹی کو سردار کے پاس رہنا چاہیے. بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. حضرت صفیہ ابن حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ یہودیہ تھیں، ایمان لائی، مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد یہودیوں کا بڑا زور ٹوٹ گیا جو ہمیشہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ حضور ان کے داماد بن گئے تھے. بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. اس کے آگے انشاءاللہ ام المومنین حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں
انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.